رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ شہر رمضان وہ ماہ مبارک رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور یہ واضح نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ من الھدی والفرقان، ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق و باطل میں امتیاز کی حق و باطل میں فرق کی واضح نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 11ویں منزل میں ہے۔ مقدمے کی گفتگو میں اس بات کی طرف متوجہ کرایا گیا تھا کہ تعلیم اور تربیت کے بیچ میں جدائی ڈال کے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ لوگوں سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کا استحصال کیا جائے اور بہت ساری حقیقتوں کو لوگ سمجھنے نہ پائیں۔ یہ آج کا ایجوکیشن کا پیکیج ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تربیت میں اہم ہیں، ان پوائنٹس پہ ایک ایک گفتگو چل رہی تھی۔ پہلا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح جائزہ لیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی، احساس کرامت یا عزت نفس یا کرامت انسانی کا احساس لوگوں کے اندر پیدا کرنا، جس کو سیلف ریسپیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جس پہ گفتگو ہوئی تھی وہ غفلت سے مقابلہ، یہ صلاحیت لوگوں کے اندر یا جوانوں اور نوجوانوں میں پیدا کیا جائے۔ چوتھی چیز چوتھا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی، اللہ کی یاد کو لوگوں میں زندہ رکھا جائے۔ پانچواں پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی، ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم اپنی متناہی ختم ہونے والی چیز کے عوض میں لامتناہی یا نامتناہی چیز کی جو ختم نہیں ہونے والی ہے اس کو لے سکیں۔ اتنا شعور ہمارے اندر ہو، اتنی صلاحیت ہمارے یہاں پائی جائے۔ چھٹی چیز یا چھٹا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ جو ایک بری صفت لوگوں میں پائی جاتی ہے طفیلی بننے کی، جس کو چمچ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ اس سے دور ہوں یا اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پائی جائے تاکہ وہ خود مستقل ہوں اور اپنے اعتبار سے کام کو انجام دیں۔ ساتواں پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی، عمل میں آزادی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور آج 8ویں پوائنٹ پہ گفتگو ہونی ہے۔ عمل میں آزادی کے اہتمام کے عنوان سے جو باتیں پیش کی تھیں وہ یہ کہ انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ وہ انتخاب کر سکے کہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو تکامل تک یعنی کمال تک پہنچا رہی ہے۔ یہ شعور انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ نے بھی اسی سسٹم کو رکھا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، سورہ انسان آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے ان کو
راستوں کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار بندے بن جائیں اور چاہے وہ کفران نعمت کرنے والے ہو جائیں۔ یا سورہ شمس کی 8 نمبر کی آیت شریفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ان کو بدی اور تقوی کی ہدایت دے دی ہے۔ اب وہ اپنے حساب سے چاہیں تو اچھائی کو اپنا لیں اور چاہیں تو برائی کو اپنا لیں۔ یہ جو انسان کے اندر استدلال کی صلاحیت پیدا ہوگی، یہ انسان کو واقعی حقیقی اور اصلی تکامل تک پہنچائے گی۔ کل کی گفتگو میں آخر میں جو پوائنٹ ذکر ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے متعلق، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ وہ ایک آئیڈیل زوجہ، ایک نمونہ عمل زوجہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کے حقوق کو پورا کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ ایک اچھی اور آئیڈیل زوجہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طریقے سے اور کیسے زندگی گزار سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی اولاد میں ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، اور لڑکیوں میں صدیقہ طاہرہ، یا یوں کہا جائے کہ ایک ہی لڑکی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور یہی اکلوتی آپ کی بیٹی تھیں کہ جو باقی بچی تھی، ورنہ جو لڑکے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو خود بیٹی کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں کی تربیت یا تربیت کے اہتمام میں کیا پاکیزگی رہی ہوگی۔ خب آج کی گفتگو میں یہ جو 11ویں گفتگو ہے، اس میں جس پوائنٹ پہ ہم کو گفتگو کرنا ہے، پیش کرنا ہے آج آپ کے سامنے، شعور جب انسان کا بلند ہو اور تربیت ہو تو تربیت میں کچھ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تدریج۔ تدریج کسے کہتے ہیں؟ تدریج کے معنی کیا ہے؟ جب انسان نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے یا اوپر سے نیچے اترتا ہے تو وہ اسٹیپ ہوتے ہیں، زینے، ایک ایک زینے پہ قدم رکھتا ہے، آہستہ آہستہ قدم رکھ کے اوپر چڑھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تدریج، یعنی درجے بدرجے، ایک ایک درجہ کر کے انسان آگے بڑھ رہا ہے، یا جب اوپر سے نیچے اترتا ہے تو ایک ایک اسٹیپ کر کے اترتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تدریجن جو ہے وہ آ رہے ہیں، یعنی ایک ایک درجہ کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو تدریج، ایک ایک درجہ، ایک ایک کلاس کر کے، ایک ایک اسٹیپ کر کے انسان کو آگے بڑھانا۔ بعض اوقات اور آج کے زمانے میں تربیت میں جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے اچھی تربیت تقریباً نہ کے برابر ہے، تو جو تربیت ہوتی ہے بہت ہی بچکانی تربیت ہوتی ہے، پھر اسی پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم آگے نہیں بڑھاتے۔ اصل مدعا ذہن میں رہے کہ الومناٹی، استعماری اور استکباری طاقتوں کی طرف سے یہ ایجوکیشن کے سسٹم میں سازشی ایک اٹیک ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو زیادہ بڑھنے نہ دو۔ تو ایسی صورت میں تدریجی اعتبار سے اگر لوگوں کی تربیت کو آگے بڑھایا جائے گا تو ان کی سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان کی سازش یہی ہے کہ لوگوں کی صلاحیت کو، لوگوں کے معیار کو پست رکھا جائے۔ پھر بڑھتا کیا ہے؟ بڑھتا ہے جس چیز سے ان کو کام ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے بات عرض کی تھی کہ ایجوکیشن کے نام پہ ایک ایسا پیکیج بنایا گیا ہے کہ جس کی ٹریننگ کے ذریعے سے انسان کو اس لائق بنایا جائے کہ وہ ان لوگوں کی خدمت انجام دے سکے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی وہ آخر کی گفتگو میں انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ پھر اس کے مسائل اور مشکلات، اگرچہ اصل وضاحت میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن جو اصل ایک نتیجہ گیری ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا حل البتہ یہ تقریباً سارے پوائنٹ حل ہیں کہ یہ کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو ہم دور کریں۔ تو تدریجاً جو ہے وہ ان کے صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے تربیت کو بھی تدریجاً آہستہ آہستہ آگے بڑھانا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ مثلا جس وقت بچہ فیڈ کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی خواہشیں الگ ہوتی ہیں، اس کے فکر الگ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتی ہے کہ جو وہ نہیں پہچانتا ہے، وہ بہت سادہ ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزیں اس نے نہیں دیکھی ہوتی ہیں، مادیات بہت زیادہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ابھی اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں۔
ایسی صورت میں جیسے جیسے دنیا کی اچھی اور بری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں، ویسے ویسے ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو چیز اس کے سامنے آ رہی ہے اگر وہ مفید ہے تو اس کے اندر اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہو، اور اگر وہ مضر اور نقصان دہ ہے تو اس کے اندر ڈیفینسو پاور مضبوط ہو کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکے۔ یہ آہستہ آہستہ حتی اقل اس کو یہ پہچان ہو جائے کہ کن چیزوں پہ ہمارے گھر والوں کا، ہمارے یا لوگوں کا ریئیکشن اچھا یا برا ہے، لیکن وہ معیار نہیں بنے، ورنہ آج اسی کو معیار بنا کے بہت سی برائیوں کو معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک اچھے اور برے کی پہچان، تو یہ آہستہ آہستہ تدریجاً درجے بدرجے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں اس چیز کو بڑھایا جائے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ان چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ لہٰذا انسان کے اندر جب وہ آہستہ آہستہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں، آگے جاتی ہیں، تو اب اگر یہ تربیت ایک دم بیلنسڈ طریقے سے ہے، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اس کے حساب سے ہے، تو انسان سعادت کو حاصل کرتا ہے۔ اور سعادت کیسی؟ سعادت ابدی، ہمیشہ رہنے والی سعادت۔ لیکن اگر اس کے اوپر یہ روک نہیں لگائی گئی، یہ بیریئر، مثلا دیکھیں بعض اوقات ابھی تربیت نہیں معلوم، اس کی کوئی حیثیت دنیا میں بظاہر نہیں رہ گئی ہے۔ تربیت پہ دو طرح سے اٹیک ہے، پھر ہم اس بات کو عرض کریں کہ ابھی ہم ان چیزوں کے موضوعات پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں پہ جو اٹیک ہوا، حل ہوا، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ بعنوان موضوع مثلا خود تربیت پہ اگر گفتگو ہو کہ زمانے میں تربیت کیسی ہو رہی ہے تو وہ الگ گفتگو ہوگی۔ زمانے میں یا تو تربیت ہو نہیں رہی ہے، یا اگر تربیت ہو رہی ہے تو غلط چیزوں کی تربیت ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو بنایا اسی طرف، فکر وہی بنائی گئی ہے، اور انہی غلط چیزوں کو سیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ مثلا بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ان کی اچھی خاصی لائف، اچھی خاصی زندگی گھر سے باہر گزرتی ہے۔ ابھی جو گھر کے باہر جاتے ہیں وہاں سے کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ جب بولتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، چھوٹی سی توتلی سی زبان، چھوٹی سی عمر، اور اس میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ رہا ہے، دعا پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس توتلی زبان سے دوسری چیزیں بھی نکلتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، کوئی جملہ بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ بعض اوقات یہی بچہ باہر جاتا ہے اور باہر سے گالی سیکھ کے آتا ہے، تو چونکہ وہ توتلی سی زبان سے اور چھوٹی سی زبان سے اور بہت معصومانہ انداز سے جو چیز بولتا ہے اچھا لگتا ہے، تو وہ بعض اوقات گالی بھی اچھی لگتی ہے انداز کے عنوان سے۔ لیکن وہ فیملی کہ جن کے یہاں خود ہے گالی کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جب بچے کے منہ سے گالی کو سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہنستے ہیں وہ۔ تو یہ ماشاءاللہ وغیرہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہ کہیں، وہ کسی اور انداز میں تعریف کریں۔ تو اب یہ بچے کے اندر، بچے کیا کہا جائے، ان کے ماں باپ کے اندر وہ ڈیفینسو پاور نہیں ہے کہ جو برائیوں سے اس کے نفس کو بچا سکے، ڈیفینس کر سکے، دفاع کر سکے۔ لہٰذا اب یہ بچہ آہستہ آہستہ غلط تربیت میں جانے لگتا ہے۔ وہ مشہور ہے واقعہ کہ جب کسی ڈاکو کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ روز اول جب ہم ایک مرغی کے انڈے کو چرا کے لائے تھے، اگر اسی وقت ہماری ماں پوچھ لیتی کہ بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو، تو آج ہمیں پھانسی کے پھندے پہ نہ پہنچتے۔ یہ جملے بعض اوقات عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بعنوان تربیت نہیں ہے کوئی تربیت، پھر کیا ہوتا ہے، سیکھنا ہے بچے کو، کیا سیکھنا ہے، خود کچھ ایسا سیکھ لے کہ 4 پیسے کما سکے۔ اب وہ الگ الگ فکر کے حساب سے، کہیں کیا ہوتا ہے لے جا کے اس کو میکینک کی دکان میں بیٹھا دیا، میکینک بن گیا، کہیں ٹیلر کی دکان میں بیٹھا دیا، ٹیلر بن گیا، کہیں کسی اور دکان پہ۔ خوب یہ بری نہیں چیزیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی معیوب چیز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک ہنر کے حیثیت سے نہیں، بلکہ پیسہ کمانا اس لیے جس کیٹیگری میں یہ چیزیں آتی ہیں اسی کیٹیگری میں آج ایجوکیشن کو بھی رکھا گیا ہے کہ اس اعتبار سے پڑھو کہ پڑھ کے تم 4 پیسے کما سکو، یعنی وہ پیکیج ہو گیا ہے کہ جو انسان کو انکم تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ لڑکا گالی دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، تہذیب کیا ہے، کلچر کیا ہے، ان چیزوں سے کسی سے کوئی ربط نہیں۔ کون سا کلچر ہم کو اپنانا چاہیے، کون سا نہیں اپنانا چاہیے، یہ جو سارے شعور ہیں یہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی کلچر میں، کسی بھی انداز میں کچھ بھی ہو گیا، اپنا سب ہر انداز سب چلتا ہے، سب صحیح ہے۔ تو وہ جو بچپنے سے تدریجاً
شعور کو بلند کرنے کی بات ہے وہ نہیں ہے. خوب نتیجہ کیا ہوا کہ یا تو اگر صحیح تربیت ہے تو سعادت ابدی ہمیشہ والی، نہیں ہے تو شقاوت کیا؟ شقاوت ابدی ہمیشہ والی. یہ ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ پھر بعد میں جا کے وہاں سے شقاوت سے سعادت کی طرف لوٹنا یہ اس کے لیے نسبتاً سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ بچپنے میں ابھی بعنوان کردار جس طریقے سے جسم اس کا نرم تھا اسی طریقے سے کردار اور فکر اس کی نرم تھی. ابھی اس کو موڑ لینا، اس کو کسی دوسری طرف ڈھال دینا آسان تھا، لیکن جب بڑا ہو گیا تو اب وہ سخت ہو گئی. اب اس کو تبدیل کرنا مشکل ہے جسم کی طریقے سے. اب یہ تربیت اگر ماں باپ کی طرف سے انتظام ہو، اہتمام ہو، ماحول، خود تربیت میں صرف ماں باپ نہیں ہے، تربیت میں سب کا دخل ہے. ماں باپ کی طرف سے تربیت، اسکول کی طرف سے تربیت، ٹیچرز کی طرف سے تربیت، جو آس پاس پڑوسیوں کا ماحول ہے اس کی طرف سے تربیت، کلچر کی طرف سے، یہ ساری چیزیں مل کے. اب جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو اسباب سامنے پیش آ رہے ہیں، انٹرنل صلاحیت، آس پاس کا ماحول، ایکسٹرنل اعتبار سے گھر کا، پھر گھر کے باہر کا، اسی اعتبار سے وہ تربیت کو سیکھتا جا رہا ہے اور اسی اعتبار سے اس کی سرنوشت بنتی جا رہی ہے، یعنی اس کی تاریخ، اس کے حالات، اس کی داستان لکھتی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھتا جا رہا ہے. قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے بڑھتا ہے، اور ایک جگہ پہ آنے کے بعد پھر انسان بڑا ہو کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر رشد پایا جاتا ہے، رشید ہو جاتا ہے. ایک آیت شریفہ ہے جس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ یہ ہم کو احساس ہو کہ انسان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لائق کب بنتا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم. اور یتیموں کا امتحان لو جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید ہونے کا احساس کرو کہ وہ رشد پایا جا رہا ان کے اندر، تو ان کے اموال کو ان کے حوالے کر دو. یہ جو اسلام کی تربیت ہے اس میں ایک جز ہے رشید ہونے کا. انسان کو ابھی تو یہ چیز استعمال کم ہو رہا ہے، پہلے عام طور سے شادی کے لیے ایک صفت تھی، حتیٰ نکاح ناموں میں بھی اس چیز کو درج کیا جاتا تھا کہ لڑکے کے نام میں آگے لکھا جاتا تھا کہ رشید، اور شادی کے شرائط میں بھی بلوغ اور رشد شامل تھا کہ یہ شرط، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر کے اعتبار سے کوئی انسان بالغ ہو جائے، علامتوں کے اعتبار سے کوئی انسان بالغ ہو جائے، لیکن ابھی رشید نہ ہوا، رشد اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو. تو جب تک یہ رشید نہیں ہو اس وقت تک بچپنا ہے، اس وقت تک مشکل ہے. جب یہ رشید ہوگا تو پھر اس کے ہاں یعنی وہ صلاحیت پائی جائے گی کہ اب یہ اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے، اب یہ سعادت ابدی کی طرف جا سکتا ہے یا شقاوت ابدی کی طرف جا سکتا ہے. یہاں پہ تربیت کو لے کے مشکل کیا ہوتی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کے اندر رشد نہ پیدا کیا جائے یا اس کی صحیح سے تربیت نہ کی جائے تو وہ مادیت پہ اٹک جاتا ہے. مثال دے، بچہ جب بچپنے میں نماز پڑھتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات والدین اس کی تشویق کے لیے مصلے کے نیچے مٹھائی، پہلے تھا شکر رکھ دیا کرتے تھے، مٹھائی رکھ دیتے تھے، پیسے رکھ دیتے تھے. تو بچہ جب نماز پڑھ کے مصلے کو اٹھاتا تھا تو نیچے سے مثلاً شکر، مٹھائی، پیسہ یہ نکلتا تھا تو خوش ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ چیز وسیلہ بنتی تھی کہ نماز کی طرف متوجہ ہو. خوب یہ سوچیے آپ کی یہ چیز کب تک چلے گی؟ کیا یہ زندگی بھر چلے گی؟ یہ داستان کس ایج کی ہے کہ جب بچہ ناسمجھ ہے ابھی، اس کی عادت ڈالنے کے لیے، لیکن جب عادت پڑ جائے تب کہ تب بھی وہ شکر کی بنیاد پہ نماز پڑھے گا، مٹھائی کی بنیاد پہ نماز پڑھے گا، پیسوں کی بنیاد نہیں. جب بڑا ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ اب اس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھے. وہ نہیں ہے کہ اس کو مثلاً مٹھائی دی جائے اور کچھ دیا جائے تو نماز پڑھے.
یہ مجالس میں جو بعض اوقات کھانا وغیرہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ دوسری قوموں کے افراد آئیں اور ایک کھانا وسیلہ اور بہانہ بنے کہ وہ آ کے میٹر کو سنیں، نہیں ہے کہ ہمارے قوم والے ٹھیک ہے آئیں گے تو ان کو بھی دیا جائے گا، اس سے انکار نہیں ہے، تبرک ان دوسری قوم والوں کو بھی دیا جائے گا، ان کو بھی دیا جائے گا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہماری قوم والے خدا نخواستہ اس کی بنیاد پہ تھوڑی آئیں گے کہ وہ کھانے کی بنیاد پہ مجلس میں آئے، یہ تو اگر خدا نخواستہ کھانے کی بنیاد پہ بالفرض اگر آتے ہیں تو اسی بچے والی داستان ہو گئی کہ شکر کی بنیاد پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا کمسنی والا معاملہ ہے۔ تو اب اگر یہ بچہ اسی میں پڑھ رہا ہے تو مثلاً جو تھوڑا سا بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مادی شعور آتا ہے، وہ مادیت دیکھتا ہے، اگر وہ ڈیفینسو پاور اس مادی شعور سے ڈیفینس نہیں کرتا ہے تو مادیت اس میں حاوی ہو جاتی ہے، مادیت اس میں راسخ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مادیت ہوتا یہی ہے کہ عام طور سے پھر اسٹیپ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، جو تدریجی تربیت ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی، یعنی یوں کہا جائے کہ مادیت سے روحانی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر انسان بڑا ہو کے بھی مادیت میں ہی محدود رہ جاتا ہے، پھر ہر چیز کو مادیت کے ہی پیمانے میں دیکھتا ہے، پھر وہ روحانیت تک نہیں پہنچ پاتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا جب انسان فکر ابھی وہ تربیت ہو رہی ہے اور تدریجی تربیت نہیں ہوئی، بیچ میں اس کا ذہن جو ہے وہ مادی ذہن بنا، مادی اعتبار سے اس نے کام کرنا شروع کیا، کسی نے کہا نماز پڑھو تو مثلاً برکت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، مجلس پڑھو گھر میں برکت وغیرہ، مجلس سنو کراؤ جو بھی ہو، تو ایک فکر کیسی بنی؟ مادی فکر بنی۔ جب یہ مادی فکر بنی تو اس مادی فکر بننے کے بعد اب اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی کہ اس کو روحانیت کی طرف تبدیل کیا جائے، یا کوئی ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ اصل جو مقصد ہے اور روحانیت ہے وہ اس کے اندر ڈال سکے، تو وہ مادیت اس کے اندر استحکام پکڑ لیتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا، یا یوں کہا جائے اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جب مادیت غالب آ جاتی ہے تو اب وہ مادیت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور پہلے بھی ہم اس بات کو عرض کر چکا ہوں، یہ کئی چیزوں کے ریئیکشن میں یہ حالات پیش آتے ہیں۔ جب وہ مادی تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے لیکن مادیت اس کی فکر میں غالب ہوتی ہے، تب پھر وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے، تب پھر وہ کرائم کی طرف جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کرائم کو پیدا کرتی ہیں، جو کرپشن کو پیدا کرتی ہیں۔ لیکن اگر اس کی فکر روحانی فکر ہو جائے، یعنی تربیت ایسی ہو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت ہے، آہستہ آہستہ اس کو بلندی کی طرف لے کے جائے، تو ایک نتیجہ ہوا آئے گا کہ وہ اپنے، اور حقیقت بھی یہی ہے، انسان مادیات سے چھوٹا نہیں ہے، انسان مادیات سے بڑی چیز کا نام ہے۔ یہ مادیات، یہ دنیا تو ہمارے لیے خلق کی گئی ہے، نہ کہ ہم اس کے لیے خلق کیے گئے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا ہم سے فائدہ اٹھائے، نہیں، دنیا کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ فائدہ اٹھائیں، آگے بڑھیں، اس میں پھنسے کیوں رہتے ہیں؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، صحیح طریقے سے، ابھی وہ تربیت ضروری نہیں کہ ساری تربیت ماں باپ، کبھی ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اسکول کالج مدرسہ ان چیزوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی آس پاس کے ماحول کلچر ان چیزوں کی طرف سے ہوتی ہے، کہیں سے بھی وہ کلک کر سکتی ہے، کہیں سے بھی انسان کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا ڈیفینسو پاور مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ مادیت اس کے اندر غالب آ جاتی ہے، اور اس کے ریئیکشن میں پہلا جو مثلا پوائنٹ، ہم یہاں پہ کچھ پوائنٹ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جرائم کی طرف جاتا ہے، کرائم کی طرف جاتا ہے، کرپشن کی طرف جاتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، سماج پہ اس کا غلط اثر پڑتا ہے، کرتا ایک ہے، بھگتتے بہت سے لوگ ہیں۔ پھر یہی چیز ماحول بن جاتی ہے، اس ایک کو، اگر یہ ایک آدمی کرائم کر کے اور 4 پیسے کما کے اور تھوڑا سا اپنے ہاؤ بھاؤ دکھاتا ہے، یہ گاڑی اور وہ یہ وہ ساری چیزیں، تو بہت سے ایسے پست فکر والے ہوتے ہیں جو اس سے امپریس ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو فلاں آدمی نے بھی تو دھاندلی کی تھی، اس نے بھی تو گھوٹالہ کیا تھا، اس نے تو کرائم کیا تھا، کیا ہوا اس کا، ٹھیک ٹھاک زندگی کو گزاری، اس نے عیش کیا، چلو ہم بھی کرتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے، فکر مضبوط نہیں ہے، غلط و صحیح میں فرق نہیں محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی کرائم کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے کرپشن کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی غلطیوں کرتے ہیں۔
پھر یہ ایک پورا کہا جائے کہ ایک ٹری بن جاتا ہے، پیڑ بن جاتا ہے کہ پھر وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اس کی روک جیل کرائم ہونے کے بعد کی سزا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ماحول کو، حالات کو کرائم ہونے سے پہلے سنبھال سکے؟ وہ تربیت ہے۔ جیل تو بعد کی چیز ہے، جب کوئی کرائم کرے گا تو ہم اس کو جیل میں لے جائیں گے، بھائی ٹھیک ہے جیل کا سسٹم ہے کہ وہاں پہ تربیت، ابھی کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جیل میں ڈال کے ان کی تربیت کی جائے، ان کو سدھارا جائے۔ ابھی وہ جو آؤٹ پٹ ہم لوگ نکلتے ہیں تو وہاں سے کیا لے کے نکلتے ہیں خوب یہ ہم دیکھیں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مثلاً لوگ بھول چکے ہیں۔ کبھی جیلر سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ جب آپ کے جیل میں تربیت کا سسٹم ہونا چاہیے تو یہ جیل سے نکلنے والے کیوں کرائم میں اور مضبوط دکھ رہے ہیں؟ وہ کون سی علت ہے جس کی وجہ سے وہ اس پہ غور و فکر کریں؟ نہیں ہے کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مجرم قرار دیا ہے، لیکن نہیں، اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ریزن ہے، الاسباب کیا ہیں، تاکہ اس کو دور کر کے اور اصلاح کی جائے۔ آدمی جیل میں جانے کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد جرائم سے دور ہو، نہ کہ اور مضبوط مجرم بن کے نکلے۔ تو یہ تو بات کی چیز ہے، لیکن پہلے کی چیز کیا ہے؟ تربیت۔ تربیت کے ذریعے سے انسان کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خود بخود کرائم کرتا ہی نہیں ہے، محفوظ رہتا ہے۔ ایک دینی اعتبار سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ فکر مادی ہو جاتی ہے تو دین میں بھی مادیت کو تلاش کرتا ہے، اور یہ مسائل سارے مذاہب میں، یہ مشکلات ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دین ذریعہ بن جاتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کا۔ اور یہ بدترین شکل دین کی، بلکہ یہ دین کی شکل میں بے دینی ہے، اور صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے دین کی تجارت ہے۔ یزید نے کیا تھا؟ یزید جس عہدے پہ تھا وہ عہدہ دین کا تھا، دین کی خدمت کا، لیکن یزید اس عہدے کو استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حکومت دین کی تھی، مقاصد اپنے پورے کر رہا تھا۔ آج اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں کم نہیں ہیں۔ آج بھی بعض لوگ مذہب کے نام پہ اقتدار کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ یزید والا کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ بعض اوقات ظلم بھی یزید والا کرتے ہیں، شقی بھی یزید کے طریقے سے، ظالمانہ رویہ بھی یزید کے طریقے سے۔ ٹھیک ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے یزید ہیں، لیکن ہیں یزید۔ اسلام کے نام کو اپنے مذہب کے نام کو یوز کر رہے ہیں، ہندوستان کے اقتدار کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کام نہ ان کا ان کے مذہب کے لیے ہے نہ ہندوستان کے لیے۔ ابھی وہ کس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے۔ مس یوز ہے دونوں کا۔ اس مس یوز سے وہ دنیا کو کرپٹ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹھیک ہے بھلے ہی وہ کوئی مذہبی عہدہ لے چکے ہوں، چاہے وہ سنت بن چکے ہوں، مہاتما بن چکے ہوں، یوگی بن چکے، البتہ نہیں وہ لوگ کی کسی بھی مذہب کے ہوں، جو آدمی مذہبی اعتبار سے رہنما ہے اور مذہبی لیڈر ہے اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور جس وقت وہ حادثہ ہوا تھا یہاں پہ ظاہراً کارگل میں ہوا تھا، جہاں پہ برادران اہل حنود کے رہنماؤں کو قتل کیا گیا تھا، اس کی مذمت کی تھی ہم نے اس وقت، اور ابھی بھی مذمت کرتے ہیں۔ غلط ہے، ان کی اپنی رسپیکٹ ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے اپنے قوم کو سدھارنے۔ تو جو واقعی ہیں ان کی رسپیکٹ سب کے لیے ہے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں ان کے مسائل، اور یہ ہر طرح کے پائے جاتے ہیں، اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں، ابھی ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں، نان مسلم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے مذہب کے نام کو یوز کرتے ہیں تاکہ اقتدار تک پہنچ سکے۔ تو یزید والا کام کر رہے ہیں وہ اپنے مذہب کے یزید ہیں، ان کو مذہب سے اور کسی چیز سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، کچھ بھی بن جائے۔ اب وہ اگر مہاتما ہیں تو نام کیا ہے، یوگی ہیں تو نام کیا ہے، سادھو سنت ہیں تو نام کیا ہے، ان کو پہنچوں، کیونکہ ان کی فکر میں مادیت، ان کو مادیت تک پہنچنا ہے۔ جس لائن میں تھے وہ لائن ان کو شاید نہیں پہنچا پائی، یا جہاں سے بھی وہ چینج ہوئے ہو نہیں معلوم، لیکن فکر مادیت والی ہے، لہٰذا اب وہ مادیت تک پہنچنے کے لیے ان ساری چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، اور ان کو یوز کر کے پھر وہ اپنے مادی جو ان کی پیاس ہے، خواہشات ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بڑے ذاکر ہو جاتے ہیں، بڑے
وہ ہو جاتے ہیں. البتہ ابھی بڑے ہونے کا معیار الگ ہے. یہاں پہ پبلک کے حساب سے پبلک سمجھتی ہے، اور پبلک تو ہوتی ہے نادان بیچاری. قرآن مجید نے کہا کہ اکثر جو ہیں جاہل ہیں، اکثر فلاں اکثر فلاں. تب یہی انسان کہ جو پبلک میں ایک ذاکر کی حیثیت سے فلاں، اب یہی انسان جا کے کہیں پوجا کرتا دکھائی دے جائے، اس کا مطلب یہ مذہب کو یوز کر رہا ہے، دیندار نہیں ہے. یہ دین کا تاجر ہے جو دین کو بیچ رہا ہے کسی مقام تک پہنچنے کے لیے. آج بدترین حالات ہمارے معاشرے کے یہ ابھی بعض اوقات کیا جائے، ہم بچوں کی تربیت کیا کریں گے جب ہماری اپنی تربیت نہ ہو. دین کو استعمال، چونکہ ذہن مادی ذہن ہے. جب مادی ذہن بن جاتا ہے تو پھر ہم دین کے نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے پورے دین کو برباد کر دیتے ہیں. آج بہت سی جگہوں پہ آپ کو دینی مسند ایسی مل جائے گی کہ جہاں پہ انسان اپنے بعد اپنے بیٹے کو بیٹھانا پسند کرے گا. آپ خود سے انصاف کیجئے کہ عہدوں پہ بیٹھنے کے لیے خاندانی نسل چاہیے یا صلاحیت چاہیے. حاکم شام کو بہت فکر تھی کہ کیا ایسا کریں کہ ہمارے بعد یہ اقتدار ہمارے بیٹے کو ملے. کس کی سیرت ہوئی؟ اہل بیت میں عہدہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ ملتا ہے، خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتا ہے. اور خاندان میں اگر کوئی نااہل تھا تو اس کو کلیئر کیا گیا، دور کیا گیا کہ نہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسے افراد، حالانکہ بڑے بڑے القاب، بڑی بڑی چیزیں، سب کچھ بڑا بڑا، لیکن اس کے باوجود بھی نااہل، جبکہ اس سے بہتر افراد موجود تھے معاشرے میں. نااہل لڑکے کی 2 وقت کی روزی روٹی چل جائے. لڑکے اللہ رازق ہے اس کا. ابھی علم دین پڑھنے کے بعد انسان کے اندر اتنا بھی شعور نہ پیدا ہو کہ اللہ رازق ہے. خوب آپ کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے اتنا، اور جتنا دے دیا وہ ماشاءاللہ کئی نسلوں کے لیے کافی ہے. ابھی کیا ضرورت ہے کہ پورے دینی ادارے کو بھی آپ داؤں پہ لگا دیں. بڑے بڑے القاب، بڑی بڑی چیزیں، بظاہر بڑی شخصیت، لیکن کام اتنا پست جو دین کے لیے نقصان دہ. نسل کا فائدہ ہو گیا، دین کا نقصان ہو گیا، پورا ادارہ ڈوب گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے میں صلاحیت نہیں، نااہل ہے. کیوں یہ سب ہوا؟ دین استعمال ہوا اسی مادیت کے لیے. یہ مادی گرائی. تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ تربیت ہم کو مادیت سے روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہے. خاص کر کے آج کے اس زمانے میں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس سسٹم میں، جبکہ ہر طرف سے مادیت کا اٹیک ہے. ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس تربیت کے ذرائع و وسائل موجود ہیں تو ہم لوگوں کی روحانی تربیت کریں، نہیں یہ کہ ہم روحانیت کے لباس میں آ کے خود مادی کام کریں. تو یہ انڈائریکٹ مادی تربیت ہو گئی. ہمارے مراکز کو مادیت کے جمع ہونے کا سینٹر نہیں بننا چاہیے، بلکہ روحانیت کو تقسیم کرنے کا سینٹر بننا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم روحانیت بانٹ سکیں. کربلا دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی کا نام ہے، نہ یہ کہ خود کو پروان چڑھانے کے لیے دین کی قربانی کی جائے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں دین کی کتنی محبت ہے. اور یہ مختلف چیزوں میں یہ جو پرابلم ہے یہ ہر کئی اس میں دکھتی ہے. خب مجلسیں بھی اگر اس عنوان سے پڑھی جائیں کہ لوگ واہ واہی، لوگ پسند، لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ انسان حق بیانی نہیں کرتا ہے، پھر اس پہ وہ مادیت کی ہی فکر ہوتی ہے، یا پھر ذاتی معاملات، ذاتی مسائل، ذاتی مشکلات، ذاتی چیزیں، ذاتیات. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو دین کا معاملہ ہے وہ صرف مسئلہ نماز اور روزے سے نہیں حل ہونے والا ہے. ایک مکمل پیکیج ہے کہ مختلف اس سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس جہت پہ اور کس شکل پہ جا رہا ہے. مادی اثرات انسان کی فکر پہ آ جائیں اور اس کے مقابلے میں روحانی تربیت نہ ہو
تو وہ دین کو بھی مادیت کے لیے استعمال کرتا ہے، دینی عہدوں کو بھی مادیت کے لیے استعمال کرتا ہے، دینی اداروں کو بھی مادیت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایسا آدمی پھر روحانی کہلایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے دینی سسٹم پہ۔ تو یہ مشکل ہر دین میں ہے، اکثر جگہوں پہ، اکثر مذاہب میں ہے کہ دین استعمال ہوتا ہے مادیات تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ تربیت نہیں، وہ ابتدائی تربیت ہے، بچکانے تربیت ہے کہ نماز پڑھ لو تو مثلا شکر ملے گی، پیسہ ملے گا، لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو بتایا جائے کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، تاکہ پھر وہ شکر کی جگہ پہ اللہ آ جائے۔ لیکن نہیں، پھر یہ جو مادی فکر، پھر یہی مادی فکر عوام میں جاتی ہے۔ عوام پھر مثلاً اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھو تو یہ ملے گا، وہ تسبیح پڑھو تو وہ ملے گا، وہ چیز پڑھو، وہ عمل کرو تو وہ ملے گا، اور ماشاء اللہ آج کل وہ عمل گڑھنے والے ہیں بھی، اللہ ماشاء اللہ۔ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ دین ذریعہ بن گیا ہے مادیت تک پہنچنے کے لیے۔ ظلم ہے یہ بھی دین کے ساتھ، دین کو وسیلہ بنا لیا ہے مادیت تک پہنچنے کے لیے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ اہل بیت کا کردار ہے یا بنی امیہ کا کردار ہے؟ یہ اہل بیت کا کردار ہے یا اہل بیت کے مخالفین کا کردار ہے؟ آج کی جو استعماری اور استکباری طاقتیں ہیں وہ ان چیزوں کو، ایسی چیزوں کو، ایسی تربیت کو ہمارے اندر لا رہی ہیں تاکہ بنی امیہ کے کردار کو زندہ کر سکیں۔ ان کے لیے اہل بیت کا کردار مفید نہیں ہے، ان کے لیے بنی امیہ کا کردار مفید ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اہل بیت کا کردار زندہ ہو گیا تو جیسے کل اہل بیت کے کردار نے بنی امیہ کے کردار کو ختم کر دیا تھا، آج بھی اہل بیت کا کردار بنی امیہ کے کردار کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا کردار زندہ نہ ہونے پائے۔ ایسے حالات میں جب ایکسٹرنل طریقے سے وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، انٹرنل ہمارے ادارے یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اداروں میں کوالٹی نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو اندر سے جب ادارے اور دین کھوکھلا ہو رہا ہے تو وہ باہر کا اٹیک کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو انسان کو برا لگتا ہے، پھر پرابلم یہ نہیں کہہ سکتا وہ بھائی آپ کی فلاں صاحب سے پرابلم ہے، کیوں؟ کھل کے کہے گا کہ ہم نے اپنے نااہل لڑکے کو ادارے کا ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے یہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں اور ہم ان کے مخالف ہیں، نہیں کہے گا، پھر وہ دوسرا بہانہ ڈھونڈ کے مخالفت کرتا ہے، پھر دوسرے مسائل سامنے آتے ہیں۔ یہ کسی مخصوص اس کی بات نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے، ایک دو کی نہیں، کئی جگہوں کی باتیں۔ ہاں مسئلہ یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ لڑکا نہیں، اگر ہے لڑکا اہل ہے، اس کے اندر صلاحیت ہو تو بالکل یہ کام کرے، اگر نااہل ہے تو جو اہل ہے اس کو مسند پہ بٹھایا جائے، جو اہل ہے اس کو مسند پہ لایا جائے، اس کو ذمہ داری دی جائے، اس کو عہدہ دیا جائے، وہ اس قافلے کو لے کے آگے بڑھے۔ تو لہٰذا جب یہ تربیت مادی تربیت ہوتی ہے اور ادھر سے اندر سے روحانی ڈیفینسو پاور نہیں آگے کو بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو یہ مادی تربیت غالب ہو جاتی ہے، پھر ہم ہر چیز میں مادیت ڈھونڈتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے آپ دیکھ لیں، مثلا وہ پھر ہر چیز میں مثلا دعاؤں پہ بھی غالب ہو جاتی ہے، دعا بھی مانگتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں زیادہ حصہ مادیت کا ہوتا ہے، کیونکہ تربیت وہ ہے۔ اگر نہیں ہے کسی کی تو بہت اچھا ہے، میں اور کہہ بھی نہیں رہا کہ سب کی ایسی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ سب خراب نہیں ہوتے، لیکن جب اصلاح کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جو خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اصلاح کی جائے۔ یہ تھوڑی کہ مثلا جو لوگ خراب نہیں ہیں ان کی بات ہو پھر نہیں، ایسا نہیں، جو خراب ہے ان کی بات ہوتی ہے تاکہ ان کی اصلاح۔ وہ پھر مادیت جب غالب آتی ہے، کہاں کہاں غالب آتی ہے؟ نماز پڑھو تو مثلا فلاں مادی فائدہ، مجلس کرو تو فلاں مادی فائدہ، دعا مانگو تو فلاں مادی فائدہ، دعائیں بھی مادیت سے متعلق، نہیں معلوم کیا کیا، بہت سی چیزیں۔ آپ سوچیں، ہر آدمی سوچے، غور و فکر کرے کہ اس کی لائف، اس کی زندگی میں کہاں تک۔ ایسا جو قرآن مجید نے سامان مال کے لیے بھی اشارہ کیا ہے کہ جب وہ رشد تک پہنچ جائے، رشید ہو جائے، تو یعنی یہ کیا، ان کا جو اسٹیٹس ہے، جو ان کے ماحول ہے، جو ان کی تربیت ہے، وہ تدریجاً آگے کو بڑھے، اوپر کو بڑھے۔ یہ اس کے لیے ہمارے یہاں اسکولوں میں تربیت ہونی چاہیے، اور ایسی تربیت ہو
کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے معنوی اور روحانی معیار کو بلند کریں اور آگے کی طرف لے کے جائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر یہ تکامل کی طرف جائیں گے، کمال کی طرف جائیں گے۔ ایک حصہ کمال کا ہوتا ہے کہ جو طبیعی طور پہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ایج تک اور ایک ٹائم تک کافی ہے۔ اس کے بعد اگر انسان کو تکامل کے راستے کو طے کرنا ہے، کمال کی طرف جانا ہے، تو اب اس کو اکتسابی کسب حاصل کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا، تکامل کو کوشش کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ تربیت جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اگر مادیت غالب ہو جائے تو طبیعی طور پہ جو تکامل کے لیے، کمال تک جانے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی گرد پڑ جاتی ہے، اتنی گرد پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ حقیقی شکل سامنے نہیں آتی۔ وہ ایک زمانے میں یو پی بورڈ کے 10th کے سلیبس میں انگلش میں ایک اسٹوری تھی، کہانی تھی، جس کا نام تھا دا گولڈن باؤل۔ کوئی خاندانی رئیس تھے، ان کے گھر میں ایک سونے کا پیالہ تھا، وہ اتنا میلا تھا کہ معلوم ہی نہیں تھا کسی کو کہ سونے کا۔ پھر وہ اس کو کباڑ میں بیچ رہے تھے، اور خریدنے والے کو احساس ہوا، اس نے اسکریچ مارا تو دیکھا کہ اندر سونے، پوری داستان ہے وہ۔ تو بعض اوقات جو ہمارے اندر کا ابھی سونا تو انہوں نے مثال کہہ رہے ہیں، یہ سونے سے قیمتی چیز ہے، جو ہمارے اندر کا ہیرا ہے، جو سونا ہے، اس کے اوپر اتنی گرد جم جاتی ہے کہ چھپ جاتا ہے۔ یہی باہر کے مادی اثرات ہوتے ہیں، اور پھر ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، خاندانی مفاد کے لیے، اولاد کے مفاد کے لیے پوری قوم کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، تاکہ ہمارے بیٹے کی دال روٹی چل سکے، ہمارے بیٹے کی، لڑکے کی روزی روٹی چل سکے۔ تو بہرحال ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو طبعی طور پہ اللہ صلاحیت دیتا ہے تکامل کا، انسان کمال تک جاتا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو اکتسابی ہوتا ہے، انسان اس کو کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ معلم یا مربی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سن کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کے اندر ایسے حالات کو پیدا کرے کہ وہ اپنی سوشل لائف میں خود بھی تکامل کی طرف جائے، یعنی ایک اس کے اندر تعمیری مزاج ہو، سیلف بلڈنگ ہو، اس کے اندر اپنے آپ کو بنائے، اور یعنی جسے خود سازی کہتے ہیں۔ ساتھ میں اگر کوئی اٹیک ہو تو اس کے لیے ایک ڈیفینسو سسٹم بھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں اٹیک ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو ڈیفینسو سسٹم ہوگا، یہ اس اٹیک سے اس آدمی کو بچائے گا۔ یہ ڈیفینسو سسٹم آج استعماری طاقتوں کی طرف سے، استکباری طاقتوں کی، اور الومناٹی، ان چیزوں کی طرف سے، ایسی صورت میں ڈیفینسو پاور ہمارے یہاں بہت ضروری ہے۔ یہ جو اٹیک کا سسٹم ہے، سوری میں شاید ڈیفینسو کا، یہ جو اٹیک کا سسٹم ہے، یہ استکباری طاقتوں کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، الومناٹی کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ڈیفینسو سسٹم کا ہونا ضروری، تاکہ ہم ڈیفینس کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ لہٰذا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم، ایک ایک قدم کر کے اپنے آپ کو تکامل کی طرف لے کے جائے، کمال کی طرف لے کے جائے۔ کمال مادیت سے نہیں ملتا ہے، کمال روحانیت سے ملتا ہے۔ کمال تک جانے کے لیے روحانی تربیت کا ہونا ضروری ہے، حتیٰ یہاں تک کہ انسان جو ہے جب وہ پڑھے تو اس کا جو سلیبس ہو وہ ایسا ہو، سلیبس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسی چیزیں ہوں کہ جو اس کو کمال کی طرف لے کے جائیں۔ اس میں جو بہت زیادہ اثر انداز ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا، سیلف بلڈنگ، خود سازی۔ وہ چیزیں کہ جو خود سازی کے لیے، سیلف بلڈنگ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ اس کے تربیت میں ہو، وہ اس کے سلیبس میں ہو، کہ جو آہستہ آہستہ اس کو کمال کی طرف لے کے جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بیلنس نہیں ہوگا تو نہ یہ کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ نقصان ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو، مادیت کو، مادی چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو ایک دم بھول جائیں، فراموش کر دیں، نہیں، بیلنس لے کے چلیں۔
دنیا ہے، دنیا وسیلہ ہے، بنوان وسیلہ یا بحد وسیلہ دنیا رہے ساتھ میں، تاکہ دنیا بھی نہ ہو جائے، نہ اتنا دنیا سے دور ہو جائیں کہ ترک کر دیں، نہ دنیا پہ اتنا اس سے نزدیک ہو جائیں کہ اس پہ دین قربان کر دیں. اتنی دنیا ہو کہ جو ہم کو دین تک پہنچا سکے، نہ ایک دم ختم ہو جائے، نہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ دنیا دین تک پہنچائے، دین ہم کو لے جا کے دنیا تک پہنچائے. البتہ دین ایسے نہیں پہنچاتا، پھر دین کا استعمال ہوتا ہے، دین کا مس یوز ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے عرض کیا، اور ہر مذہب کے لوگ یہ غلط استعمال کر رہے ہیں. لہذا ایسے مس یوز سے، غلط استعمال سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوب، اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ دوسرے پوائنٹ کو شروع کریں تو ختم ہو پائے گا. یہ 8واں پوائنٹ تربیت میں اہم ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں. ایسا نہ ہو کہ شروع میں ہم نے لوور کے جی، اپر کے جی، فرسٹ سیکنڈ کی تربیت کی اور پھر تربیت اتنی چھوڑ دیں. پھر انسان کا سن بڑھتا جاتا ہے. تربیت وہی چھوٹی ہوتی ہے، سن بڑا ہو جاتا ہے، میچ نہیں کرتی، جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے. اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں تربیت نہیں ہے. اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اسی کو حقیقت سمجھتا ہے، اسی کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب نتیجے فیصلے کرتا ہے تو بھی اسی کی بنیاد پہ. اور چونکہ وہ ڈس بیلنس ہے، وہ صحیح طریقے سے میچ نہیں کر رہی ہے، لہٰذا ہر اسٹیپ پہ غلطی ہونے کے چانسز ہیں. نہ ہو غلطی تو یہ اتفاق ہے، نہ ہو غلطی تو یہ اتفاق ہے. تو یہ جو ڈس بیلنس معاملہ ہے، اس کو بیلنس کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت بڑھتی رہنی چاہیے. اگر وہ شکر والی تربیت باقی رہ جائے گی تو ٹھیک ہے، اس ایج کے لیے تو مفید ہے. البتہ آج کل شاید نہیں ہوتا ہے ایسا، شکر، پیسہ، مٹھائی اس ایج کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آگے کی ایج کے لیے وہ عیب ہے، نقص ہے، اور اتنا بڑا عیب ہے کہ جس کی مذمت ہونی چاہیے. بس وہ اتنا ہی وسیلہ بنے کہ اللہ کی معرفت پیدا کی جائے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ پوری زندگی وہ دنیاوی لالچ میں ہی نماز پڑھے گا. دنیا مقصد بن جائے گی، نماز ذریعہ بن جائے گی. اور مسئلہ پھر صرف نماز تک نہیں ہوگا، پھر جو چیز بھی دین کے نام پہ اس کے سامنے آئے گی پھر وہ چیز ذریعہ بن جائے گی، اور دنیا مقصد. دین کل ملا کے جو پورا سسٹم ہے یہ ذریعہ و وسیلہ ہوگا، اور مقصد دنیا ہو جائے گی. اس گفتگو کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اس کے بعد کے پوائنٹس پہ گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.